پروگرام حکم اللہ نساء کے لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 73 سے 78 تک کی ہم تفسیر دیکھیں گے اور اردو میں ترجمہ بھی سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 73۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور کہتا ہے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ اچھا، اس سے جو پہلے والی آیت تھی اس میں ان لوگوں نے کیا کہتے تھے کہ ہم جو جنگ میں اس وجہ سے نہیں گئے کیونکہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل تھا، کیونکہ اس آیت میں یہ بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جہاد کرو میرے لیے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے لیے اللہ سے جو ہے یہ مکر کرتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نہیں چاہا، جبھی تو ہمارے پاس فضل رکھا، ہم اس وجہ سے جنگ لڑنے نہیں گئے، تم بے وقوف ہو تو جنگ کرنے گئے ہو، تم دیکھو جان تمہارے کتنے لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے اور تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا، ہمارے اوپر فضل تھا اس وجہ سے تو ہم گئے نہیں۔ اب اس آیت میں لوگ کیا چالاکی سے بات کر رہے ہیں، یوں تو وہ زبان سے مسلمانوں سے دوستی کا دم بھرتے تھے، لیکن جنگ میں شرکت کے متعلق ان کے خیالات تمام تر خود غرضی پہ مبنی ہوتے تھے، خود تو جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور جب مسلمانوں کو جنگ میں کوئی تکلیف پہنچتی تھی ان کو افسوس اس بات پہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ خوش ہوتے تھے، اور یہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نہیں گئے، ہمیں تمہارے رب نے بچا لیا، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تھی اور مال غنیمت ہاتھ میں آ جاتا تھا تو خوش ہونے کے بجائے حسد کرتے تھے کہ ہائے ہمارا جو مال غنیمت ہے اس سے ہم محروم ہو گئے۔ تو غرض اس میں ان کی لالچ یہ تھی کہ کسی طرح مال غنیمت ان کے ہاتھ آ جائے، چاہے مسلمانوں کو نقصان ہو، چاہے اللہ ان سے ناراض ہو، بس مال غنیمت ان کو چاہیے تھا۔ آیت نمبر 74۔ لہٰذا جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور وہ خواہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، یعنی جو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، دنیا کے سارے مفادات اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں لڑنے پہ کوئی سروکار نہیں ہے، وہ نہ خواہش رکھتے ہیں اور نہ وہ نیت رکھتے ہیں، وہ بس دنیا کمانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا، شہید ہونا، جہاد پہ جانا، ایسے لوگوں کا کام ہے جس کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہو، یعنی صرف اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سب سارے کام کرے، اور جو اللہ اور آخرت پر کامل اعتماد رکھتا ہو اور دنیا میں اپنی کامیابی اور خوشحالی کے سارے امکانات اور اپنے ہر قسم کے دنیاوی مفادات اس امید پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ رہ گئے وہ لوگ جن کی نگاہ میں اصل اہمیت اپنی دنیاوی مفاد ہی کی ہے، تو در حقیقت یہ راستہ ان کے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 75۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، جبکہ کئی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی حامی مقرر کر دے اور اپنی جانب سے ہی کوئی مددگار بھی پیدا فرما دے۔ اس آیت کے اندر اشارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مظلوم تھے، بچے، عورتیں اور مرد، جو مکے میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول تو کر چکے تھے مگر نہ ہجرت پر وہ قادر تھے اور نہ ہی اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے۔ یہ بیچارے اور غریب لوگ طرح طرح کے تختہ مشق ستم بن رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچا لے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ کیوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نہیں کھڑے ہوتے ہو، کیوں ظالموں کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہو۔ اے مسلمانوں کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے، اگر ضرورتاً اس طرح کی
معاملات پیش آتے ہیں تو۔ آیت نمبر 76۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں، سو ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض رکھا ہے جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو۔ یہ اہل ایمان کا کام ہے جو واقعی مومن ہوگا، یعنی جو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، جو واقعی مومن ہوگا وہ اس کام سے کبھی باز نہ آئے گا، وہ ہمیشہ تیار رہے گا کہ کب مجھے اللہ کے کاموں کے لیے اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شیطان کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنے کے کہ خدا کی زمین پر اللہ کے باغیوں کا راج ہو، یہ کافروں کا کام ہے، اور کوئی ایمان رکھنے والا ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی بظاہر شیطان اور اس کے ساتھی بڑی تیاریوں سے اٹھتے ہیں اور بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو نہ ان کی تیاریوں سے کوئی خوف زدہ ہونا چاہیے اور نہ ان کی چالوں سے، آخر کار ان کا انجام ناکامی ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کیا ہے، اور آپ شیطان کو روزانہ کب مات کر سکتے ہیں؟ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے۔ جیسے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں شیطان کی جنگ آپ کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سارا دن کوشش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے اور اللہ سے دور کرے، لیکن جو پکا سچا مومن ہوتا ہے اس کو شیطان کی چالیں کوئی ضرب نہیں لگا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے اطراف کو اس طرح مضبوط کر لیتا ہے کہ اس کے ایمان کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 77۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا ان سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی اور ہمیں مزید کچھ عرصے کے لیے مہلت کیوں نہ دی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا آرام تو چند روز کا ہے، اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ مکے میں جب مسلمان کفار کے سخت ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے تو اس وقت بہت سارے لوگوں کے دل میں جذبات پیدا ہو رہے تھے کہ ہم کافروں سے انتقام لیں، یعنی جنگ کریں، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک مصلحت ہے کہ وہ صبر کریں اور اپنے اعلیٰ اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں، جہاد بالکل نہ کریں بلکہ زکوٰۃ دیں اور نماز کو قائم رکھیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی تنبیہ کروا دی کہ دنیا جو ہے وہ چند روز کی ہے، آخری ٹھکانہ آخرت کا ہے، آخرت کو کمانے کے لیے جو حکم تم پر صادر کیا گیا ہے اسی کو مانو، اور اس کے بعد تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 78۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہارے پاس آ کر رہے گی، خواہ تم کسی بھی مضبوط عمارتوں میں ہو، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ یعنی اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب ان کو فتح ملتی، کامیابی ہوتی تو اسے اللہ کا فضل قرار دے دیتے اور بھول جاتے کہ اللہ نے ان پر یہ فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی فرمایا تھا، مگر جب خود اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب ان کو شکست ہوتی تو سارا الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیتے اور خود بر ذمہ ہو جاتے۔ ان کی کوشش پوری یہ ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا بنایا جائے، یا ایسا ان کے اوپر الزام لگا دیا جائے تاکہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، یعنی جو بھی برا ہوتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے اور کہتے کہ یا اللہ، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں جو بتایا گیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے،
دلوں کے راز کو جانتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نیتوں کو بھی جانتا تھا اور ان کے اعمال کو بھی جانتا تھا۔ جب یہ قوم نیست و نابود ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ لوگ تھے تو ان کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مہلت کے بعد ان کو نیست و نابود کر دیا۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مومن بنا دے، ہمیں بہترین امتی بنا دے، جس پر ہم چل کر آخرت کے سارے معاملات کو طے کر سکیں کامیابی کے ساتھ۔ آمین۔